ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ ایک اور ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے عدم برداشت، حلم اور بردباری کا نہ ہونا۔ ہم لوگ بیگانے تو بیگانے، غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمانوں کی بات، اپنے رشتہ داروں کی، سگے بہن بھائیوں کی، اور یہاں تک کہ والدین کی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں، اور ان پر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سینکڑوں واقعات ملتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری کے، حلم کے، اور اپنوں کے ساتھ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلیم و بردبار تھے ہی صحیح، غیروں کے ساتھ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے یہودی تھے۔ یہ فرماتے ہیں لم يبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفتها فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامات نبوت میں سے کوئی بھی علامت باقی نہیں تھی مگر میں نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہی سب علامات کو پہچان لیا تھا، کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی ہیں۔ لیکن دو علامتیں، ایک نبی بردبار ہوتا ہے، حلیم المزاج ہوتا ہے، اور دوسرا جب کوئی آدمی نبی کے ساتھ جہالت کا، نبی کے ساتھ کسی غلط رویے کا جتنا اضافہ کرتا جاتا ہے، نبی کے حلم اور بردباری اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی۔ حضرت فرماتے ہیں میں تلاش میں لگ گیا، حضرت زید کہتے ہیں میں تلاش میں لگ گیا کہ کب مجھے یہ دو علامات کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے حجروں سے نکلے، تو ایک اعرابی، ایک بدو لگ رہا تھا، اور وہ آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوا اور میں یہاں سے اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا، کچھ لوگوں کے پاس گیا، اور میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا، اور آخرت کی نعمتیں تو آپ کے لیے ہیں ہی صحیح، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں برسیں گی، اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں گے، مال و اسباب میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن ہوا الٹ، ان کے یہاں قحط سالی ہو گئی، مال و اسباب ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر چلے جائیں، واپس لوٹ جائیں، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ کچھ مال و اسباب ان تک بھجوائیں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں اور اسلام سے پھریں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا علی آپ ایسا کریں، آپ ان کو کچھ مال و اسباب کہیں سے قرض وغیرہ پکڑ کے دے دیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں اس وقت مدینہ میں بہت مالدار تھا، تو میں سامنے آیا، میں نے کہا محمد اگر آپ چاہیں تو میں سارا قرضہ اکیلا ہی آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن فلاں تاریخ سے پہلے آپ وہ مجھے کھجوروں کی شکل میں وہ قرض واپس کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے قرض دے دیا، تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ سے پہلے کھجوروں کی شکل میں وہ واپس قرض کیا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ تاریخ آنے سے 2 دن پہلے حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ حضور کے ساتھ تھے، اور میں آیا اور میں نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان سے پکڑ لیا اور میں نے ان کو کھینچا، اور میں نے کہا محمد تم قریشی لوگ ہو ہی ایسے، اور تم ٹال مٹول ہی کرتے ہو ہمیشہ، میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو میں نے دیکھا کہ چہرے پہ متانت، بردباری، حلم، کوئی غصے کے آثار چہرے پر نظر نہیں آ رہے۔ تو میں نے ایک علامت تو پہچان لی یہاں سے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور غصے سے لال ہو رہا ہے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں، یہ اس قدر گستاخ ہے اور اس نے آپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر نہیں، آپ کو یہ نہیں چاہیے تھا، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کو بھی کچھ باتیں کہتے اور مجھے بھی، اس کو یہ کہتے کہ بھائی تو نے پیسے لینے ہیں، تو طریقے سے پیسے لے گی، کوئی پیسے لینے کا طریقہ ہے، مانگنے کا طریقہ ہے، اور میں نے پیسے اس کو چونکہ دینے ہیں تو آپ مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس کو وقت سے پہلے پیسے واپس کر دیتے۔ یعنی حضور نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جس نے پیسے لینے ہوں اس کو کہا جائے کہ یار آپ اچھے طریقے سے پیسے طلب کرو، اور جس نے پیسے دینے ہوں اس کو کہا جائے یار آپ اچھے طریقے سے پیسے دے دو۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ ان کو ساتھ لے جائیں زید کو، اور جا کے جتنے پیسے ان کے ہیں وہ پیسے بھی ان کو دو کھجوروں کی شکل میں، اور جو آپ نے ان کے ساتھ غصہ کیا ہے، حالانکہ یہ پیسے اپنے حق لینے کے لیے آئے تھے، ان غصے کے بدلے میں ان کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے بدلے میں بھی ان کو کھجوریں اور بھی دو، اضافہ کر کے دو۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے، مجھے کھجوریں دی اور پھر اضافہ کر کے کھجوریں دی۔ تو میں نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید ابن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ وہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں اور آپ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کا لہجہ اختیار کیا، یہ کس قدر غلط بات ہے۔
انہوں نے کہا نہیں عمر، میں نے اس لیے نہیں کیا، میں تو ایک علامت تلاش کر رہا تھا، اور وہ علامت مجھے مل گئی کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح بدتمیزی شروع کی تو ان کا حلم اور بردباری تھی، اور وہ جب میں بدتمیزی زیادہ کر رہا تھا ان کا حلم اور بردباری بڑھ رہی تھی، اور یہی دو علامتیں تھیں کہ نبی حلم اور بردبار والا ہوتا ہے، اور جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کا حلم مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا حلم اور بردباری مزید بڑھ گئی، اور میں اب اس بات کا یقین رکھ چکا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خادم اور غلام زید ابن ثانہ بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے کلمہ پڑھوائیے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کے اسلام میں، دین میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں درس یہ مل رہا ہے کہ بردباری بہت ضروری ہے، حلیم المزاج ہونا، کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کریں۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کافر تو کافر، مسلمان بھی اگر کوئی بات کہہ دے، اپنے رشتہ دار بھی، والدین تک اگر کوئی سخت لہجے سے بات کر لیں جو کہ ان کا حق ہے، تو اس پر بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اپنا وتیرہ بنائے کہ مجھے حلیم المزاج اور بردبار ہونا ہے، تاکہ سارا معاشرہ میری وجہ سے درست ہو۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔